واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یہ جو فرقہ واریت کے نام پر قتل و غارت کروا کے گیا ہے، یہ کون کروا کے گیا ہے؟ ادھر بھی مسلمان ہیں سارے کے سارے مہرے پیادے، اور ادھر بھی ہیں. مارنے میں وہ کوئی تفریق جی ایسے نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. یہ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اور سب مسلمان ہیں. اسرائیل جنگ بندی نہیں ہونے دے گا. اب یہ آل آؤٹ وار کا سوچ رہے ہیں. بچے گا آپ میں سے کوئی بھی نہیں، آپ باری باری سب کو مروا دیں گے. اگر یہ بچ گیا اور یہ کھڑے ہو گئے تو پھر یہ نہیں بچیں گے. جب ہم جنگ میں آئیں گے تو پھر آپ اس کی لیتھلٹی دیکھیے گا. پاکستان کی طرف سے ایک طرح سے خاموشی نظر آ رہی ہے. 4 ہی ملک میٹر کرتے ہیں، باقی کوئی میٹر بھی نہیں کرتا. دس از چانس آف دی سینچری. یہ سازش تو مسلمانوں نے بھانپنی ہے کہ شام لڑے گا نا حزب اللہ کے ساتھ. اور فتنے کے بارے میں کہا گیا کہ والفتنۃ اشد من القتل. فتنہ جو قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے. جی بالکل. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گفت و شنید میں خوش آمدید. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب. توصیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. توصیف صاحب، اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہمیں اس فیفا فٹ بال کے جو ورلڈ کپ میں بھی نظر آیا، اس کے فائنل میں. وہاں پر جو بھی خرافات ہوتی رہی ان پر تو ہم کنڈیم ہی اس کو کریں گے، جو بھی حرکتیں وہاں پہ ہوتی رہی ہیں اور جو جس طرح کے تھوڑا فحاشی اور رجحانی کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے، بہرحال وہ ایک قابل مذمت ہے. لیکن جو چیز ہمیں نظر آئی، اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر کی انوالومنٹ فٹ بال کے اندر. انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم ذرا کچھ گڈ بکس میں آ جائیں، کچھ ذرا لائٹ موڈ میں آ جائیں، لائٹر موڈ میں آ جائیں. تو ارجنٹینا کو جو ہے وہ تھپکی دینے کے لیے جناب وہ نیتن یاہو نے فٹ بال بھی اچھالا اور سارا کچھ بھی کیا اور کوئی دعا بھی دی. اور کہتے ہیں نا گیدڑ کی جب شامت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے. تو ٹرمپ صاحب کو بےزتی کرانے کا جب شوق ہوا تو پھر وہ ورلڈ کپ کی تقریب میں، اختتامی تقریب میں تشریف لائے. اور وہاں پر جو اسپین کے کھلاڑیوں نے جو سرد مہری کا مظاہرہ کیا، میرے خیال میں امریکی عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے صدر کی کوئی عزت نہیں ہے. جو وہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ حرکتوں سے کیا کریں. وہ جنسی طور پر بے راہ روی کا جو علم بردار ہے، ایپسٹین کا یہ ساتھی ہے، اور اس کی جو لیکس ہوئی ہیں، اور جو کہ اب آپ دیکھیں جو ان کے نائب صدر نے بھی مانا ہے کہ جناب بڑا ہی غلط ہوا. یہ امریکی نائب صدر جے ڈی وانس نے جو انٹرویو دیا ہے، تو ٹرمپ جو ہے اپنی حرکتوں، اپنے کرتوتوں اور اپنی جو بھی شخصیت کے لحاظ سے اب میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلموں میں بھی قابل مذمت اور قابل حقارت پوزیشن لیتا چلا جا رہا ہے. اور اس ورلڈ کپ میں بھی نظر آیا کہ رائے عامہ، آپ دیکھیں رائے عامہ کس قدر ویلیو رکھتی ہے اور اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے، دنیا کو میسج ملتا رہتا ہے. اور اس دفعہ بھی ورلڈ کپ کے فائنل میں جو اختتامی معاملہ تھا اس کے اندر یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آئی ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. یہ تو امریکیوں کی چوائس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے دوسری دفعہ بھی، پہلا انہوں نے اس کا دور دیکھنے کے باوجود وہ دوسری دفعہ بھی منتخب کر لیا اور واشنگٹن ڈی سی پہ اس نے چڑھائی بھی کروائی. میں تو ذاتی طور پر اسے ایک مسخرے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا. نہ وہ کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے. کالج اسکول ڈراپ آؤٹ جو ینگ لوگ تھے وہ زیادہ انہوں نے اس کے لیے ووٹ کیا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ جو بائیڈن جو ہے اس نے ہماری معاشی حالت سدھارنے میں کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے. اور اس نے وہی سلوگن پکڑے اور وہ ساتھ یہ جو زائنزم ہے، کرسچن زائنزم کا جو معاملہ ہے وہ ساتھ جوڑا، کنزرویٹو ریپبلکن. آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ کسی وقت ڈیموکریٹ بھی ہوتا تھا، تو وہ ساتھ جوڑ کر وہ صدر بن گیا. کوئی لوٹے والی خصوصیت بھی ہے، وہ میں کیا کہوں آپ کے سامنے ہے. لیکن اب جو جیسے عباس عراقچی نے ابھی کہا ہے، چلیں وہ تو بعد میں بات کریں گے، کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا. وہ تو چلے ایک طرف ہو گیا. اس شخص کی ورلڈ کپ کو تو چھوڑیں، کسی بات کی کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں، نہ نیٹو کے لیے ہے، نہ رشیا کے لیے ہے، نہ چین کے لیے ہے، نہ ان کی عوام کے لیے ہے. اس وقت وہ پیتھولوجیکل لائر ہے، بالکل اپنی ہی طرح کے نیتن یاہو کی طرح. یہ ان لوگوں کے ٹریٹ سیم ہوتے ہیں. اب مجھے ذاتی طور پر ایک ہمدردی ضرور تھی کہ میسی کے گریٹ پلیئر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے پاس یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پیلے بڑا پلیئر تھا
یا میراڈونا بڑا پلیئر تھا یا میسی بڑا پلیئر ہے. تو مجھے ذاتی طور پر اگر میسی کے حوالے سے کہ ڈیفینڈنگ چیمپئن کے طور پر تو اس کا لاسٹ اسٹینٹ چل رہا ہے تو وہ جیت جائے تو اس میں کوئی نہیں ایسی بری بات. لیکن جو دل کی ہمدردی تھی نا میری وہ اسپین کے ساتھ تھی. وہ کیوں؟ اسپین وہ ملک ہے جس نے غزہ میں جینوسائیڈ کے حوالے سے یورپ میں سب سے پہلے سٹینڈ لیا اور اس سٹینڈ پر آج تک قائم ہے. وہ نیٹو کا بھی ممبر ہے, وہ یورپی یونین کا بھی ممبر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی ہی بدتمیزی کی ہے اسپین کے ساتھ, وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے اسرائیل پر سینکشنز لگائیں. تو یہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ایک بڑی بات ہے, اور ایک بڑی سپر پاور اس کے پیچھے جینوسائیڈ کے ساتھ کھڑی ہو. پھر اگلی بات, دعا کس سے کروانے گیا ہے ارجنٹینا؟ تو دعا کروائی ہے, دعا ہی آپ سمجھے نا, کبھی بیسٹ وشز فرام بینجامن نیتن یاہو, نیک خواہشات. وہ اس کے شاید سفارت خانے پہنچا ہے. اور ارجنٹینا کی ایک ہسٹری بھی ہے. انہوں نے انگلینڈ سے تو میچ جیتا, وہ فاکلینڈ جزیرے والا معاملہ, اور بڑے انہوں نے وہ پہنی. ایک جرمن جو جنرل تھا اس نے ارجنٹینا میں پناہ لی تھی. یہ پہلا موساد کا کارنامہ تھا. اپنے پیدائش کے بعد انہوں نے وہاں سے اسے اغوا کیا تھا اور اسے اسرائیل لانے میں کامیاب ہو گئے تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1948 یا 1949. اور اس کو یہاں لا کر انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اٹھا لائے ہیں. پھر اس کو پروسیکیوٹ کیا گیا اور اس کو پھانسی دی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پرانا بھی ہے. وہاں بہت بڑا موساد کا نیٹ ورک موجود ہے. تو ٹھیک ہے, جس طرح کے لوگوں سے شیطانی قوتوں سے انہوں نے لیا ہے, دعائیں لی ہیں, اس کے نتائج بھگت لیے. اسپین میں کوئی بڑا نام نہیں تھا. ایک وہ بچہ ہے 20 سال کا, وہ مسلمان بھی ہے, اس کو وہ آپ گھٹی کہہ دیں یا وہ نہلایا تھا میسی نے, اور وہی ان کا گود میں اٹھایا تھا. وہ بھی 18 سال کا لڑکا ہے. پھر اسپین کی ٹیم نے جو جیسچر دیا, اور پھر جو کاؤنٹر جیسچر تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. لوگ اس کو, وہ جو فیفا کا اس کا خوش آمدی صدر ہے, وہ اس کو لے کے جا رہا تھا کہ جی آپ چلیں, اب پلیئرز کا ٹائم ہے. پھر آپ تھوڑا سا پیچھے آئیں. یہ بدنام زمانہ متنازع سیاست زدہ ورلڈ کپ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہوا. آپ یہ دیکھیں, اس نے اپنے پلیئر کا ریڈ کارڈ ختم کروانے کے لیے اس فیفا کے خوش آمدی صدر کو کہا, اور اس نے اس کا ریڈ کارڈ ختم کروایا, اور پھر بے عزت ہوئی ان کی ٹیم. گویا فٹ بال کو بھی برباد کر رہا ہے. برباد کیا اپنی وہ ذاتی, وہ اپنے یہ بھی وہاں پر آنا, اور اس کی وجہ سے آپ کو پتا لاجسٹکس کا بڑا ایشو ہوا وہ فٹ بال گراؤنڈ میں پلیئرز کو پہنچنے میں, ان کا سامان پہنچنے میں, کیونکہ امریکی صدر آ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ایرانیوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ میکسیکو سے فلائی کر کے آتے تھے, ورنہ دے آر اے گڈ ٹیم. مصر کے ساتھ کیا ہوا؟ تو شدید متنازع ورلڈ کپ میں کیا ہی بات ہے کہ اسپین جیسا ملک جیتا ہے جو کہ ان جینوسائیڈل پاورز کے سامنے کھڑا ہوا, حالانکہ کوئی اس کا کوئی ریلیشن نہیں بنتا تھا, باقیوں کی طرح نیوٹرل رہ سکتا تھا. تو تھمز اپ ٹو اسپین. اور میں اس میں ایک بات کہوں گا جی توصیف پلیز. صاحب, جو رویہ اسپین کے کھلاڑیوں نے صدر ٹرمپ کو دکھایا, میں صرف سوچتا ہوں ایک طرف ہم لوگ ہیں, ہم اسے نوبل پیس پرائز کے لیے اہل ترین شخص سمجھتے ہیں. یار ہم کیا ہیں, خوشامد میں اس قدر ہم چلے جاتے ہیں. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کھلاڑیوں نے جو سلوک کیا, میں کہتا ہوں اگر وہاں پہ پاکستانی کھلاڑی ہوتے تو شاید اس کو سر پہ بٹھا رہے ہوتے. اب عجیب مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, محکومانہ مائنڈ سیٹ ہے, جس پہ افسوس ہوتا ہے. وہ غیر مسلم ہے, بلکہ اس کے ہم مذہب ہیں ٹرمپ کے. ٹھیک ہے, میں کہنے کا مقصد, لیکن پھر بھی لیکن انہوں نے کسی بات پر سٹینڈ لیا ہے, اور حق بات پر سٹینڈ لیا ہے, اور اپنے عمل سے ثابت کیا ہے, اپنے جیسچر سے ثابت کیا ہے کہ بھائی ہم جس کو غلط کہتے ہیں ہم اس کو غلط سمجھتے بھی ہیں. یہ جینوسائیڈ کے دوران اسی نوجوان جو لڑکے جس کو نہلایا تھا میسی نے, یمال نام ہے اس کا, اس نے فلسطین کا وہ جو ان کا رومال ہے وہ بھی اپنے گلے میں پہنا تھا ایک پچھلے ٹورنامنٹ میں. تو انہوں نے اپنا دکھایا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, نوبیل پیس پرائز دینے والی حکومت اگر یہ فیصلہ کر لیتی ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر پہ کہ اس کا نام شامل کیا جائے, آپ یقین جانیں وہ لوگ ضرور اتنے زندہ ہیں کہ وہ حکومت گر جاتی اس وقت, کیونکہ جینوسائیڈ جاری تھی. لوگوں میں وہاں پر اتنی ریزسٹنس آئی ہے, اور امریکہ میں بھی.
امریکہ کا اس وقت ان پاپولر آدمی ہے اور وہ اسے مسخرے سے زیادہ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. جو جس طرح کے کام کر رہا ہے, جو کچھ اس نے ورلڈ کپ میں ہی دکھایا ہے, اور صرف ورلڈ کپ نہیں, وہ پتہ نہیں کون کون ویسے سی میں ایک ٹرافیز پیشن پہ گوئی کر پہنچ دوں جاتا آپ کو, ہے. جی ایک پیشن پلیز. گوئی میں کر دوں کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ اس کو اگلا پیس پرائز مل جائے. جی بالکل ٹھیک ہے کرے جی, گا. اور اس کی تائید جو کریں گے ان کے نام میں لینا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, تو جھکا جب غیر کے آگے تو تن تیرا نمن. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بہت بلند بانگ دعوے کرتے ہیں مسلمان ہونے کے, بہت بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اخلاقیات کے, حق گوئی کے, لیکن کچھ خدا کا خوف ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ برے کو برا کہنے کی ہمت تو ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ہمارا آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ اس وقت پینڈنگ تھا, اب وہ ہو گیا, تو اگلے سال شاید ختم بھی ہو جائے گا. پھر شاید ہماری طرف سے ہم 2 ملکوں نے کیا تھا نوبیل پیس پرائز کے لیے انہیں نامنیٹ, جبکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی اس چیز کی. اسرائیل, انہوں نے تو لیٹر بھی لکھ کے انہوں نے کہا ہم پیچھے رہ گئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بھی اگلی دفعہ ہم نہیں ہوں. واٹ اے کوانسیڈنس, اسرائیل اور پاکستان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. سر آگے بڑھتے ہیں. جی صورتحال خراب تر ہو رہی ہے, اور جیسے ہم نے پہلے بھی پروگراموں میں آپ ذکر کیا تھا کہ اسرائیل جنگ بندی نہیں ہونے دے گا, اور پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ایک طرف ایران تنہا ہے جس کو کہ کسی حد تک تائید یا تھپکی یا ٹیکنیکل جسے کہیں اسٹریٹجک ہیلپ جو ہے کسی حد تک چین اور روس سے شاید مل رہی ہو, تبھی وہ بڑے پریسائز اٹیکس کر رہا ہے. اور دوسری طرف ہے اسرائیل اور امریکہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے پیچھے نیٹو بھی ہے, اور اب معاملات جو چل رہے ہیں اور حملہ ہوا ہے. اور دیکھیں ایک دلیل جو بنائی کہ 2 جہاز جو ہے وہ ایران نے تباہ کیے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مناسب نہیں تھا. اس کے بعد سے جو مار دھاڑ شروع ہوئی ہے, اور پھر حملے پر حملے ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے جواب میں ایران نے جو عرب ممالک میں اور حملے کیے ہیں, تو تھریش ہولڈ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے کہ اب وہ ممالک بھی جو ہے وہ کسی حد تک اس کو برداشت نہ کریں اور ریئیکٹ کریں. تو سر مقصد حل ہو رہا ہے ایران کو کمزور کرنے کا اور اس خطے کو گرم رکھنے کا, اور ابھی تو بند ہوا ہے نا آبنائے ہرمز, کوششیں جاری ہے کہ باب المندب بھی بند ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ بہادر جو ہے وہ سب کا چارج سنبھال لے, لڑائی اور بڑھانے کے بعد سب کا چارج سنبھال لے, اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ ان کو تاوان دے کر گزرے, اور ان کی جو بھی روزی روٹی ہے اس کے اوپر پورا اختیار اور انتظام جو ہے وہ ان کا رہے. جو کہ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو دجال ہے اس کے موڈس آپرینڈی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ تمام جو خوراک کے ذرائع اور جو توانائی کے جو بھی ذرائع ہوں گے ان کے اوپر وہ دسترس رکھے گا. اور ٹرپس کے نام سے ایک ادارہ بہت پہلے بنایا گیا تھا فوڈ کے حوالے سے ہم سب کو بانج کرنے کے لیے, وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں, اور اب وہ جنگی بنیادیں اس کی اب اس کا جنگی فیز جو شروع ہو چکا ہوا ہے. تو ابھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی حد تک اب اس کو کھینچنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. جب یمن نے حملہ کیا, پہلے تو سعودی عرب نے حملہ کیا, ٹھیک ہے, صنعاء پہ, اور پھر یمن نے جو ہے پھر سعودی عرب کی ایک ایئرپورٹ پر حملہ کیا, تو اب یہاں پر پھر سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی دفاعی معاہدہ کہاں چلا گیا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ جو اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ, اور وہ آگے کس طرف بڑھے گی, اور پھر یہ کہ اب کہاں پر جا کے وہ ٹیسٹ ہوگا دفاعی معاہدہ. سر دفاعی معاہدے کا میں ایک عرض کر لوں کہ بھی یہ دفاعی معاہدہ جو ہے نا, یہ اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا پہلے امن و امان کروا بھی دیا جائے اور اس کے بعد آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آئے, اور اس کے یہ آیت اللہ خامنائی کی تجہیز و تکفین کے دوران ہی ایک فون کی بات چلی, بڑی لمبی بات چیت ہوئی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ. یہ مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ فرمائش پوری کی گئی کہ وہ ہوتی جب واپس گئے ڈیلیگیشن تو انہیں اترنے نہیں دیا گیا, تو لیکن یمن کی حکومت نے ایڈمٹ کیا, ذمہ داری لی کہ ہم نے یہ اٹیک کیا. ہوتیوں نے کہا یہ آپ کی اوقات نہیں ہے, جی ٹھیک ہے, تو ہم اسی طرح لیتے ہیں جس طرح واقعات ہوئے ہیں, اس لیے انہوں نے ابہا ایئرپورٹ پر حملہ کیا. جناب ہمیں کسی کی وکالت کی ضرورت نہیں ہے. بحرین بالکل انکار نہیں کر رہا کہ ہم امریکہ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, ٹھیک, تو لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. ہم تو یونٹی کی بات ہی کرتے رہے ہیں پچھلے پروگرامز میں بھی. یہ عربوں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ انہوں نے امن سے رہنا ہے یا نہیں رہنا, یا اپنے سائز کے مطابق رہنا ہے یا نہیں رہنا.
کویت نے انکار کیا کہ ہم امریکہ کی مدد نہیں کر رہے، تو ان کی وکالت کیسے ہو سکتی ہے؟ اردن نے انکار کیا کہ وہ اس کی مدد نہیں کر رہے۔ اب کی جو اطلاعات ہیں کہ جو سعودی عرب پر بھی شاید ایک حملہ اب بھی ہوا ہے، شاید ایران کی طرف سے، یہ ایک افواہ اڑی تھی پرنس سلطان ایئر بیس پر دوبارہ سے، لیکن وہ دوبارہ سامنے نہیں آیا۔ میرا خیال ہے ہماری طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہوگا ایران کو کہ یار یہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اور میں آپ کو خبر شیئر کر دوں کہ سعودیز نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، وہ پہلی فرمائش پوری کرنے کے بعد، کہ وی شوڈ اسٹے اوے، ٹھیک ہے۔ اب جو اور یہ کہ وہاں سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کوئی حملہ کس نے انہوں نے کرنا ہے، مطلب یہ نہیں، امریکی افواج امریکی کی حملہ طرف نہیں سے ہوگا، امریکی امریکی حملہ نہیں ہوگا۔ اچھا، باقیوں کو بادشاہتوں کا ایک پرانا خوف ہے، ایک کولونائزیشن کا ایک بخار ہے جس سے وہ نکلتے نہیں، کہ ہم امریکہ کی وجہ سے ہی موجود ہیں، برطانیہ کے بعد امریکہ کو شفٹ ہوئے تھے، تو اردن نہیں باز آئے گا، باز آ نہیں سکتا، اس کی اوقات نہیں ہے باز آنے کی۔ اوقات نہیں ہے، اور وہ اسرائیل کی بھی حفاظت کرے گا، وہ کرتا رہا ہے۔ اور جو نقصان پہنچا ہے، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ایران تنہا ہے۔ آپ نے ابھی کہا کہ وہ چین کی مدد بھی حاصل ہے، روس کی۔ سر، چین اور روس تبھی مدد کر سکتے ہیں اگر ایرانی لڑنا چاہیں گے۔ صحیح، انہوں نے لڑ کے دکھایا ہے، اپنی ریزیلینس دکھائی ہے، اور اسی وجہ سے اب جو بات ہو رہی ہے، بحرین کی طبیعت بہت جلد صاف ہو جائے گی۔ آپ کو جو پرسوں کے حملے ہیں اس کے حوالے سے میں بتا دوں، ڈی سیلینیشن پلانٹ ایران کے انہوں نے تباہ کیے، اور بریجز تباہ کیے امریکہ نے۔ ایران نے واپس ڈی سیلینیشن پلانٹ کویت کے تباہ کیے اور جی بحرین کے۔ جی جی اگلے حملے میں جی، امریکہ نے ایران کے ڈی سیلینیشن پلانٹس یا اس طرح کا سول انفراسٹرکچر پاور پلانٹس کو ٹچ نہیں کیا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سٹیٹس ایگزاسٹ ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ابھی فی الحال نکل جائیں، لگی رہیں امریکہ کے ساتھ، جو امریکہ کا نقصان ہو گیا ہے باقی ریاستیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہم سے پیچھے رہیں۔ جی، اب ہوا کیا ہے، خمینی پورٹ پر بھی اور 2 اور پورٹس پر بھی حملہ کیا ہے امریکہ نے۔ اب ان پورٹس کے بدلے پورٹس پر حملہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ہم یو اے ای کا پورٹ بھی اڑا دیں گے۔ اب معاملہ دیکھیں، یمن، شام کی طرف بھی میں آتا ہوں، اور یو اے ای، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بنتے ہیں۔ جو اردن میں ہوا ہے، اردن میں سر شدید نقصان پہنچا ہے، اور 4 حملے کیے گئے ہیں۔ ایک تو سلطی ایئر بیس پہ، جس پہ وہ انہوں نے مانا ہے کہ جی اب 2 ہو گئے، ایک اور فوجی مارا گیا، عراق میں مارا گیا ہے، ایک جی مسنگ ہو گیا، وہ مسنگ کیا ہوا، وہ بھی ڈیڈ ہے، اور 4 شدید زخمی، اور ایک حملہ ہوا تھا جس میں 25 فوجی زخمی ہوئے، اور ایک اس کے بعد حملہ ہوا ہے جس میں ان کو، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے، جہاں پر ان کے یہ کون سے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ درجنوں ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچا ہے، F-15s کو نقصان پہنچا ہے، اور ان کی تعداد بھی درجن تک ہے۔ یہ 4 حملے اردن میں کامیاب ہوئے ہیں، تو پرسیجن ایران کی نظر آ رہی ہے۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران تو قابو نہیں آیا جی، اب یہ آل آؤٹ وار کا سوچ رہے ہیں، یہ کیش آئی لینڈ یا کشم آئی لینڈ، یا ہو سکتا ہے خارگ آئی لینڈ، یا ہو سکتا ہے پوری اسٹیٹ آف ہرمز جو صدرن ایران ہے۔ تبریز پر بھی ویسے حملے کیے ہیں، سیستان میں بلوچوں کو اٹھانے کی کوشش ہے، اسی لیے ایران نے کردوں پر بھی اٹیک کیا ہے، کرد فورس کو ایران کے ساتھ لڑانے کی کوشش ہے۔ یہ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، اور سب مسلمان ہیں۔ کمال یہ ہے کہ سب اڈے دینے والے بھی، لڑنے والے بھی، پراکسیز بننے والے بھی، سب مسلمان ہیں۔ اور اب یہ جو سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے، امریکہ آ کے اپنی شپس کے ذریعے، پیرا ٹروپرز کے ذریعے، اپنے وہ جو جہاز لے آئے ہیں جو انہوں نے شو بھی کیے ہیں، اس کے ذریعے اپنے فوجی اتار کے 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں ریٹین نہیں کر سکتا اس جگہ کو، کوئی بھی جگہ ہو۔ They will be sitting ducks۔ میزائل تو 1000 کلومیٹر سے بھی ایران اس جزیرے پر فائر کر لے گا جہاں پر وہ موجود ہے۔ لیکن ایک اور ایلیمنٹ جو ہوا ہے نا،
وہ ہے علی الزیدی، جی جو کہ کسی حد تک ایران کا منظور نظر بھی تھا اور ٹرمپ کا بھی منظور نظر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے نور المالکی، اس کے بارے میں تو جی ٹرمپ نے دھمکی دے دی تھی نا کہ یہ نہیں آنا چاہیے. اس کا دورہ ہوا ہے جناب وزیر اعظم عراق کا، واشنگٹن کا، اور پریزیڈینشل تھیٹر میں وہ بیٹھے ہیں جا کے، جو تھیٹر ہی ہوتا ہے جس میں وہ تھیٹر ہی اپنے دنیا کو دکھاتے. اچھا، اس کے اندر انہوں نے جو تقریباً 46 یا 45 کے قریب ایم او یو اور معاہدے سائن کیے، اور کہا ہے جی مجھے عراق سے بہت محبت ہے، عراق کے لوگوں سے محبت ہے، ایسی محبت جو پہلے ان کو ایران کے لوگوں سے تھی. جی نہیں حملے نہیں، سے ویسے پہلے، عراق ٹھیک ہے کی محبت کا تو مظہر ہے امریکہ. جی، وہاں 10 لاکھ لوگ مار کے 10 گئے لاکھ لوگ وہاں، پھر یعنی کہ شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہتے وہ ہوئے، ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی نہیں آتی. ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی نہیں آتی. لیکن میں اصل میں جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں نا، وہ ایک اور اہم بات. دیکھیے عراق کے اندر ہے آیت اللہ سیستانی، جن کا مقام جو ہے وہ ایران کے آیت اللہ کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور شاید زیادہ بھی. شاید زیادہ بھی. ٹھیک ہے، آیت اللہ سیستانی ہے عراق میں، اور سیستانی ان کے فالوور جو ہیں وہ آیت اللہ خامنائی جو کے حوالے سے ان کے نظریات کم تر تھے ان کے لیے نا. اور آیت اللہ سیستانی جو ہیں ان کا جو تھیسز ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہمارا کام حکمرانوں کو نصیحت کرنا ہے، نہ کہ خود حکمران بن کے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے. یہ بڑا بنیادی فرق ہے عراق کے آیت اللہ میں اور ایران کے آیت اللہ میں. اب یہ ایلیمنٹ جو چاہ رہا ہے نا امریکہ کے ایران میں بھی ایسا ہی ہو جائے کہ حکومت الگ ہو جائے، ان کی منظور نظر ہو، اور ٹھیک ہے مولوی بیٹھ کے جو بھی کرنا چاہے کرتے رہیں. تو عراق کو نا دانا ڈالا جا رہا ہے، عراق کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ سیستانی اور ایران کے آیت اللہ کے درمیان اب اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ آیت اللہ سیستانی کے بہرحال ماننے والے ایران میں بھی موجود ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل نگیٹ کرتے ہیں، اپنے اہل تشیع برادری میں کچھ ایسے ہیں جو بالکل خامنائی کو نگیٹ کر کے اور سیستانی کو فالو کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک اٹیمپٹ مجھے نظر آ رہی ہے عراق کے اندر، اور کتنے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کے جو ہے وہ سارے معاہدے ہوئے ہیں. اچانک امریکہ کو محبت چڑھ گئی ہے عراق کی. سر عراق کا جو بارڈر ہے وہ کس کس سے نہیں ملتا، اور عراق گریٹر اسرائیل کا ایک بہت اہم حصہ ہے جو ان کا نقشہ ہے اس کے اندر. تو یہ دیکھیں کہ جنگ بھی چل رہی ہے، ادھر عرب ممالک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو ایک ملٹی پرونگ پوری شطرنج کی ایک بساط بچھی ہوئی ہے، جس میں جو ہے نا مسلمانوں ہی کو، ادھر بھی مسلمان ہیں سارے کے سارے مہرے پیادے، اور ادھر بھی ہیں، اور انہی کو آپس میں لڑوا کر اور جو ہے وہ اصل مقصد جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں اس کی مثال تو پہلے سے موجود ہے، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں لڑانے والے کون تھے اور دونوں طرف اسلحہ اور پیسے دینے والے کون تھے. جی بالکل. اور آج وہی مسلمانوں کے درمیان اس وقت جو ایک لڑائی کا اور سارا معاملہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر جو بھی ریشہ دوانیاں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ساری کی ساری اپنے جسے کہیں کہ پورے عروج پہ نظر آ رہی ہیں. میں عرض کروں سر، کسی سنی شیعہ کی تقسیم نہیں ہے کہ کس کو دانا ڈالا جا رہا ہے اور کسی کو نہیں ڈالا ہے، سب کو ڈالا جا رہا ہے. جی سب کو. ٹھیک ہے. کرد کون ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا، وہاں پر یہ جو فرقہ واریت کے نام پر قتل و غارت کروا کے گیا ہے، یہ کون کروا کے گیا ہے؟ جب اس سے قابو نہیں آیا تو یہی کچھ کروایا. اب آیت اللہ سیستانی کی آپ نے بات کی، بڑا دلچسپ نکتہ ہے. لیکن اگر آیت اللہ سیستانی کا نظریہ چلتا نا، تو عراق میں نوری المالکی نہ وزیر اعظم بنتے. یہ ایران نے وہاں پر اپنا جو اثر و رسوخ دکھا کر وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت بنوا لی. ٹھیک ہوا. اچھا، اب جو کمزوریاں ہیں، اب جو سمجھوتا کروایا، تو وہاں پر ایرانی وزیر خارجہ یا ڈپٹی وزیر خارجہ پہنچے تھے جب نوری المالکی کا کہ ہم آپ کے اثاث سے منجمد کر دیں گے. ظلم تو یہ ہے نا کہ عراق پر جنگ کی، عراق کا اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے امریکہ میں، عراق جو تیل بیچتا ہے وہ اس اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں، اس اکاؤنٹ سے پیسے پھر قطرہ قطرہ عراق پہنچتے ہیں تاکہ وہ اپنے ڈیولپمنٹ معاملات چلا سکے. اور جو ہی وہ کچھ کام خراب ہوتا ہے تو وہ فریز کر دیے گئے تھے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، اب اسی کے پیسے فریز کر کے اب احسان کیا گیا، اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کے وہ انفریز کر دیے گئے ہیں. تو سر ایران نے بھی تو وہاں بیٹھ کر کہا کہ اچھا نوری المالکی پہ پریشر آ رہا ہے نا، تو اب ان کو بنا دیتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو ایران اگر قاسم سلیمانی کی دفعہ کمپرومائز نہ کرتا
تو آج یہ وقت نہ ہوتا. تو سر کمپرومائزز ہیں ان کے لیے، شیعہ سنی کی تقسیم ان کے فائدے کے لیے ہے، ورنہ مارنے میں وہ کوئی تفریق نہیں ایسے کرتے. بالکل ایسے ہی ہم تو ٹھیک ہے، کہتے رہے نا کہ یہ تو That's ڈیوائڈ so اینڈ رول، simple. Yes. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے. اور تو یہ معاملہ ہے. اور سر دیکھیں پھر ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ کس قدر مار دھاڑ ہوئی ہے اسی شیعہ سنی ڈیوائڈ کو بنیاد بنا کر. جی جی، شام میں دیکھیں آپ کہاں تک گئی کہاں پھر وہ، تک، اور کہاں کس تک قدر گئی. خوفناک ویڈیوز آتی جی رہی جی ہیں. بالکل. جب بھی کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے تو پھر آوازیں وہ وہی دیکھو ماضی اس کی نے بات تو ہوتی تمہیں ہے. انہوں نے سنیوں نے اتنے مار دیے تھے تو شیعوں نے اتنے مار دیے بالکل تھے. اس چیز کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیا جا رہا. بالکل یعنی کہ ہم اتنے سادہ اور سمپل لوگ ہیں کہ لوگ ہمیں بھڑکا دیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ انہی رستوں پر چل پڑتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی طاقت کم کرتے ہم چلے آ سر رہے نہ ہیں. اتنے سادہ ہیں، یا تو پھر آپ سیدھا احمق کہہ لیں. جن لوگوں کے مفادات ہیں اور ان کی ہم بات سنتے ہیں، وہ اس تفریق کے ذریعے اپنے مفادات کو پورا کرتے ہیں، اور اس پورے خطے کا یہی کام ہے. اور اس کام کی وجہ سے 100 سال سے، کم از کم 100 سال سے وہ خطہ آگ اور خون کی لپیٹ میں ہے، اور ان کا اپنا کسی کام میں عمل دخل نہیں ہے. وہ ساری بین الاقوامی طاقتیں، یہ پہلے برطانیہ ہوتا تھا اور اب امریکہ ہے، ان کی وجہ سے، اور ان کی وہ کر رہا ہے کہ جی خوشامد میں، کہ کیونکہ بادشاہتے ہیں ہمیں گرانا میرے دے، سامنے تو کوئی اور شہزادہ نہ آ جائے. ذہن میں لارنس آف عربیہ کی مووی آ رہی ہے. جی بالکل، اگر آپ اس کو دیکھیں میں تو نے دیکھی کس ہوئی ہے. طرح وہاں پر جو اس وقت کے سردار عرب تھے وہ جی کس چیز کے بھوکے تھے، اور انہوں نے کس طرح اس کا کرنل لارنس کا ساتھ دیا اور اس کو اپنی ساری کی ساری جو ہے وہ وفاداریاں دی، اور کس طرح انہوں نے لڑایا. اب آپ کو اسی میں یہ اردن والی یہ ایک بات مثال ہے، ہسٹری بڑی ریپیٹ ہوئی زبردست ہے مثال ہے جی. اور آج سیم سچویشن اور ہماری آپ خدا ہے. غداری کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی اسلامی سلطنت سے. اچھا، یہ جو اردن کے بادشاہ ہیں ان کا اردن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جب ناراض ہو گئے وہ کنگ فیصل، تو پھر یہ اپنی جنگ کوشش کی تو مارا فرانسیسیوں نے. پھر ان کو جناب یہ نیا ملک بنایا گیا اور اس کی پھر انہیں بادشاہی دے دی گئی، ورنہ یہ تو شریف مکہ، یہ مکہ کے لوگ ہیں. وہاں 70% آبادی فلسطینی مہاجرین کی ہے. تو سر وہاں پر اگر یہ حالت ہوگی تو پھر وہ امریکہ کے آگے مجبور ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ اسرائیل کا صدقے کے پیسے کھاتے ہیں، کوئی $1.5 ارب کی امداد ملتی ہے کہ آپ نے اسرائیل پر آنچ نہیں آنے دینی، اور وہ آنچ نہ آنے دینے کی اور کوشش کرتے ہیں. وہ جو ہے نا ایئر بیس، سلطی ایئر بیس اس کو کہتے ہیں، موافق السلطی، یہ وہ لیفٹیننٹ تھا جو کہ اسرائیلی حملے میں شہید ہوا تھا، اس کے نام پر یہ بنائی گئی تھی یہ ایئر بیس. تقریباً 35 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور وہاں بیٹھا کون ہے؟ مارنے والے اسرائیل اور امریکہ. وہی میں کہہ رہا ہوں، مارنے والے بیٹھے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ بھی کہاں سے کہاں جادو نکل جو گئے سر آپ. چڑھ کے بولے. جی بالکل. تو سر کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ جن جنگوں کا ذکر احادیث میں ہے اور عرب اس میں جو ہے وہ ایک میدان جنگ بنے گا اس کا، وہ چیزیں سر اب تھوڑی سی نا حقیقت کا روپ دھارتی نظر آ رہی ہیں. اور ضرورت ہمیں پھر اس بات کی ہے کہ ہم پھر یہی کہیں کہ بھائی وہ ہے نا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو. ٹھیک ہے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم باہم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سب مل گئے تھے تو ایک بہت بڑی طاقت تھے ان کو مسلمان. ساتھ ایک خوشخبری بھی سنا دیں. جی میں ایک ٹیکٹیکلی اسپیکنگ، کوئی جذباتی بات نہیں، ایران یہ جنگ نہیں ہارے گا، لہذا حوصلہ کریں تھوڑا سا. کچھ نکل گئے ہیں نا کہ جی ہم نے نہیں اس جنگ میں حصہ لینا، تو باقی بھی حوصلہ کر لیں. نہیں حوصلہ کریں گے تب بھی نہیں ہارے گا. سر حوصلہ کون کرے؟ حوصلہ اگر تو سربراہان کی بات ہو رہی جی ہے بالکل، میں انہیں کی تو ان کا تو اعتقاد یہی ہے، یا ان کو یہی بتایا گیا کہ بھائی تمہیں بچانے والی جو ہستی ہے نا وہ 7 سمندر پار بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تم نے ساری عمر گزاری ہے اور تمہیں اس اربوں ڈالر دیے ہیں، بلکہ تمہارے پیسے ہی ان کے پاس ہیں. جی بالکل یہی مسئلہ. ٹھیک ہے، جیسے عراق کے پڑے ہوئے ہیں یا ایران کے بھی کچھ منجمد کیے ہوئے. کیا عجیب سی بات ہے نا کہ ہم سارے پیسے وہاں رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پیسے فریز کر دیں یا فریز کر دیں یا آپ کو قطرہ قطرہ دے کے سسٹیننس کریں یا جو مرضی کریں. تو سر یہ ایک جسے کہنے کا رونا ہے کہ ہم نے جب اللہ کے رستے کو چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ پھر ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہارے خلاف ہو جائے تو پھر تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟
تو یہ چیزیں جو ہے ہمارا اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک تو ریالٹی بتائی جائے, کسی کے ساتھ بھی ہماری فیور نہیں ہے, اور اتحاد کی بات اور اتحاد کی بات کی جائے. اتحاد کی بات ہو جائے تو جنگیں ختم ہو تو جائیں جنگیں گی, یہ باہر نکل جائیں گے. ابھی دیکھیں نا یہ جو جنگ ہو رہی ہے جو آل آؤٹ وار کی طرف, جی اسرائیل پر تول رہا ہے کہ ہمیں شامل کیا جائے, یا امریکہ کے کہنے پر, یا وہ انتظار کر رہا ہے کہ ایران ہم پر حملہ کر دے. وہ جی جارڈن سے ایک آیا ہے, ایک جارڈن سے ان پر وہ ڈرون جا لگا, ایک جارڈن سے, ایک شام سے جی ڈرون ہم نے گرایا ہے, اور یہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں. یہ وہی 7 فرنٹس ہیں جی جن کی وجہ سے ہم خطرے میں ہیں. تو وہ کود رہا ہے کہ ہمیں بلائیں اس جنگ میں, اور انہوں نے کہا کہ جب ہم جنگ میں آئیں گے تو پھر آپ اس کی لیتھلٹی دیکھیے گا. یہ بنجمن نیتن یاہو نے کہا. تو خدا را بچے گا آپ میں سے کوئی بھی نہیں, آپ باری باری سب کو مروا دیں گے. یہ ایران کی وجہ سے آپ کو حوصلے میں آنا چاہیے کہ اگر یہ بچ گیا تو ہم سارے بچ جائیں گے, اور یہ نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اگر یہ بچ گیا اور یہ کھڑے ہو گئے تو پھر یہ نہیں بچیں گے, اس لیے کہ ہاں یہ جس بات نے ہے ان کو رکھا ہوا ہے اس نے ان کے آلٹرنیٹس بھی تیار کر کے رکھے ہوئے. جی. ایک اور یہ ہے بات خوف اصل میں جو آگے نظر آ رہا ہے, ان تمام ممالک سے امریکی ایئر بیسز دیکھیں نا, اب تو فوٹیج بھی آ گئی ہے. وہ ایرانیوں کو وہ آپ والی بات کون فوٹیج وہ دے رہا ہے, وہ الوداع ایئر بیس پر ڈیٹا سینٹر اڑانے کی بھی جو فوٹیج آئی ہے, یا اردن کی جو فوٹیج آئی اب ہے. تو انہوں نے کہا کہ سٹار لنک کے جہاں جہاں بھی وہ ہوں جی گے جی اس کو جی, بھی اب اڑا دیں اور گے. انہوں نے ڈیٹا سینٹر اڑا کے اس کی فوٹیج بھی جاری ہو گئی ہے. وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے جو کویت میں ہوا ہے ان کے ساتھ, جو بحرین کا حشر ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو ڈسکریڈٹ تو انہوں نے یو ایس اے کو کر دیا ان ریاستوں کے لیے کہ یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. آئندہ آنے والے وقت میں امریکی بیسز صرف اسرائیل میں رہ جائیں گی, یا حوصلہ کرے گا تو اردن کرے گا, یا غزہ میں بنانے کی کوشش ہوگی. اب یہ پھر کوشش ان کے حوصلے پر ہے کہ یہ بورڈ آف پیس میں ہی رہتے ہیں. آپ کو بورڈ آف پیس کی بات بتا دوں کہ بورڈ آف پیس میں ایک بڑی شفٹ آئی ہے. وہی بات جو اسرائیلی کہتے تھے وہی کرنے جا رہے ہیں. جی جی کہ 30% حصے پہ بیرکس بنائی جائیں گی, گھر نہیں بنائے جائیں گے. اسرائیل سے یہ علاقہ خالی نہیں کروایا جائے گا, بیرکس بنوائی جائیں گی, کنسنٹریشن کیمپس. اس میں یہ لوگ رہیں گے. کوئی باہر جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے, ورنہ ان کے لیے گھر نہیں بننے جا رہے. وہ جو ریکنسٹرکشن کا معاملہ اور اربوں کو لوٹنے کا معاملہ تھا, تو یہ بھی ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک اور فراڈ ہونے جا رہا ہے. بدلا ہے اور کہ 4000 سیز فائر, 3790 سیز فائر وائلیشن اسرائیل سیز فائر کے بعد اب تک کر چکا ہے. اندازہ کریں آپ. اندازہ کریں. اور یہ جو شفٹ آیا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اب عرب ممالک کو بھی اپنی پڑ گئی ہے. جی بالکل. وہ اب یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے شاید اتنے کین نہ ہو. بالکل پہلے نہیں. وہ کہتے ہوں گے ایران والا معاملہ حل ہو جائے تو پھر ہم سوچیں اور گے. وہ قطر کے سابق امیر چلے گئے. جی کیا بات تھی ویسے, میں ایک ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو الجزیرہ انہوں نے لانچ کیا, پورا اسرائیل کی رکاوٹوں کے باوجود اس شخص نے کہا تھا میں غزہ ضرور جاؤں گا, اور وہ غزہ گئے تھے. تو جتنا کسی کا ٹریبیوٹ ہے, اور پھر قطر کی جو امداد جاتی رہی غزہ کے لوگوں کے لیے, وہ بھی ایک مثال ہے. یہ ٹریبیوٹ ضرور پیش کرنا کیا چاہیے. انہوں نے ہی سب سے بڑی امریکن بیس بنانے میں جو ہے وہ جی بالکل, رضامندی کی میں نے تھی؟ کہا نا یہ بھی کہ جو ٹریبیوٹ بنتا ہے میں وہی دے رہا ہوں. جی ٹھیک. سر آپ آئے ذرا پاکستان کی طرف. دیکھیں جی, پاکستان کو جو ہمارا خفیہ معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ, اچھی بات ہے وہ خفیہ ہی تھا. میں سمجھتا ہوں اس میں حکمت ہے, ورنہ یہ مینیپولیٹ ہو جانا تھا. شروع میں تو آیا تھا میں کیا خفیہ کیا ہوگا. خفیہ رہنے میں یہ ہے کہ اوروں کو بھی تھوڑا سا وہ سسپیشیس بھی رہتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. تو خفیہ ہے. اچھا, اب پاکستان کی جو ہے وہ ایک جسے کہیں نا کہ ایک تو ایم او یو 0 ہو گیا, ساری محنتیں تھیں, ساری بھاگ دوڑ تھی, وہ کارت گئی, لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ پاکستان نے بڑا اچھا رول پلے کیا تھا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اب پاکستان کی طرف سے ایک طرح سے خاموشی نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں پاکستان جسے کہتے ہیں نا بیک ڈور کے ذریعے ایران کو تحمل کا مشورہ ضرور دے رہا ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے وہ اپنا معاملہ ٹھیک رکھے. لیکن بہرحال حوثی اگر آ جاتے ہیں اور حوثیوں کا حملہ شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے کہا کہ پہلے سعودی عرب نے یہ حملہ کیا کہنے کو, اور پھر اس کے جواب میں حوثیوں نے کیا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم باب المندب بند کر دیں گے. ٹھیک ہے سر, یہ ایلیمنٹ وہ ہے کہ اب یہاں سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ بات جب معاہدہ ہو بھی رہا تھا تب بھی یہ بات لوگوں کی طرف سے آئی تھی
کہ ہماری افواج جو ہیں پھر وہ شاید یمن کے حوالے سے بھی ان کو استعمال کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا. اور پھر یمن کے اوپر اگر کہیں پاکستان کی فورسز جاتی ہیں یا ان کا حملہ ہوتا ہے تو پھر ایران کا ریئیکشن اس حوالے سے کیا ہوگا. بڑی ٹرکی سچویشن ہے پاکستان کی. پاکستان کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرم سٹینڈ لینا چاہیے اور ایران کو ان سو مینی ورڈز اس سے روکنا چاہیے کہ آپ نے وہاں نہیں حملہ کرنا. اور پھر سعودیوں کو بھی بتائیں کہ بھائین ابھی حالات یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اور حرکتیں کریں. عرب کے اندر آپ نے بھی پراکسیز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں, عرب دنیا کے اندر رہی ہیں, یمن کے اندر رہی ہیں, آپ کے سوڈان کے اندر رہی ہیں. ان کو بھی ذرا تھوڑا ٹھنڈا رکھیں, ابھی حالات یہ نہیں ہیں. ورنہ پوری کوشش ہے اسرائیل کی کہ یہ پورا خطہ آگ میں جی بالکل, اور ری ڈیزائننگ کی طرف چلا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا اب کیا سٹینس جو ہے سامنے آ رہا ہے؟ ان اینی کیس ورسٹ کیس سیناریو میں بھی ہم نے نہیں جانا اس لڑائی میں. ہمیں تو کھینچنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے سعودیوں کو سمجھانا کہ بھائی صاحب آپ نے کوئی سی کام میں حصہ نہیں لینا. باب المندب اگر بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب سعودیہ پر اٹیک نہیں ہے, وہ دنیا کی ٹریڈ چوک کرنے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, جب ایگزسٹنس کی جنگ ہوگی نا تو یہ بھی شاید ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ملکوں کو اس میں انوالو کرنے کے لیے ٹھیک ہے, مزید مدد حاصل کرنے کے لیے مغربی ممالک سے باب المندب کو بند کیا جا سکتا ہے تاکہ مغربی ممالک بھی اپنی افواج یا اپنا ویپنری بھیجیں اور وہاں پہ جو ہے تو ایران اپنی ایگزسٹنشل جنگ لڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی آزادی مل سکتی ہے. ہمیں تو جی کسی بھی طرح چاہے کوئی معاہدہ ہے نہیں ہے, اس جنگ میں ہم نے نہیں جانا. ہم نے صرف مصالحت میں جانا. بھول جائیں اس بات کو. اور دوسرا یہ کہ میں بار بار کہتا بھی رہتا ہوں, اس پروگرام میں بھی کہا ہے کہ ہماری کوشش تھی کہ اس ڈیفنس معاہدے کا کینوس وسیع ہو جائے. نہیں ہوا ہے نا. نہیں, میں کویت کی طرف سے بھی کچھ ایسی علامات سامنے آ رہی ہیں, رائٹرز نے اس حوالے سے خبر دی ہے. لیکن کویت پہلے اس نیکسس سے نکلے گا تو ہم کسی دفاعی معاہدے میں ہم ڈبل لیئر کے طور پر. سر سعودی عرب کون سا اس نیکسس سے نکلا ہے؟ سر میں وہ عرض کرنے لگا ہوں, یہ ڈبل لیئر والا معاملہ ہی تو ہمیں خراب کر رہا ہے. ہم خود بھی کافی حد تک ہم ان کے ڈبل لیئر کے رہے. نہیں, وہ ہوتے رہے. اگر ہم میں کوئی درستگی آ رہی ہے یا ہم میں کوئی طاقت آ رہی ہے تو ہم تو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم کون سے کسی کم تھے, لیکن وقت بدلا ہے, ڈائنامکس چینج ہوئی ہے, تو ہم اس کے حساب سے اگر ہم یہ کہ سیکنڈری لیول پہ ہم امریکہ کے ہی بہاف پر کسی ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس کے بغیر کوئی دفاعی معاہدہ ہم نے کیا ہے, سر ایسے کوئی دفاعی معاہدے کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, کویت کو پہلے ان کاموں سے نکلنا پڑے گا, اس کے بعد کسی دفاعی معاہدے کی بات. تو پاکستان کی کوشش یہ تھی کہ اس کا کینوس وسیع ہو جائے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ قطر بھی آ جائے. تب کویت نہیں تھا, کویت کو امریکہ کی بہت تسلی تھی. اب تو جو مار پڑی ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں ڈیفنس معاہدہ دے اور ساتھ ہمارا امریکہ کے ساتھ بھی رہے. اس طرح کامیاب نہیں جی ہوگا. ٹھیک ہے, پاکستان یہ چاہتا تھا اس میں ترکیہ بھی ہو, قطر بھی ہو, سعودی عرب بھی ہو, ایران بھی ہو, اور اگر یہ سبھی ہوں تو کتنا امن آتا ہے. اور ڈیفنس معاہدہ پھر انفیکٹ کس کے اگینسٹ بنتا ہے؟ جو طاغوتی طاقتیں ہیں. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, ایک تو وہ معاہدہ وہیں رک گیا, اس کے کوئی کنٹور سامنے نہیں آئے, اور دوسرا یہ ایک اور معاہدہ شروع ہو گیا, ایک اور الائنس, دفاعی الائنس, وہ ہے جی ترکیہ کی قیادت میں, یہ ایک سیپریٹ, اور ٹو کاؤنٹر ایران. تو یہ تو تباہی ہے, یہ تو تقسیم کرنے کی سازش ہے. میرا ہمیشہ ہے آپ نے اگر طاقت حاصل کرنی ہے تو 3 ملک ہیں اہم, 4 کہہ لیں, پاکستان, ترکیہ, سعودی عرب, یہ الائنس. اور اس میں اگر ایران شامل نہیں ہوتا تو اس الائنس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو 4 ہی ملک میٹر کرتے ہیں, باقی کوئی میٹر بھی نہیں کرتا, جو سچی بات ہے. اور عراق میں یہ جو امریکی بیسز ہیں نا, یہ جو ان کی ملیشیاز ہیں, انہوں نے اڑا لینی ہے. سر یہ ویسے آپ نے جو خطرے والی بات بتائی ہے نا, یہ ترکیہ کے ساتھ جو بن رہا ہے, جی, اس کو تقویت وہاں سے بھی ملے گی جب ٹرمپ نے کہا کہ میں صرف اردوغان کی وجہ سے میں نیٹو کی اس میں کانفرنس میں آیا ہوں. دیکھیں نا جی, اس کانفرنس میں شام کے جو علاقے قبضے میں ہیں وہ احمد الشرع جو شام کے ترکی کی مدد سے ہی آئے ہیں نا, کوئی بات نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے شام, اب دیکھیں نا یہ سازش تو مسلمانوں نے بھانپنی ہے کہ شام لڑے گا نا حزب اللہ کے ساتھ,
اسرائیل کو کیوں لڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ کھل کر کہا ہے. چلے وہ مسخرہ ہی صحیح، لیکن اس کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں نا اصل منصوبے. تو ہمیں عقل کی ضرورت ہے. اگر یہ دو الائنس بننے ہیں یا اس کی کوشش جاری ہے اینڈ آن بہاف آف یو ایس اے، تو ترکیہ بھی یاد رکھے کہ اس کے خلاف بھی الائنس بن رہا ہے اسرائیل کا. بھائی جی ترکیہ کا تو ایک اور اہم بات تھی کہ جب آ رہا تھا نیکسٹ ایران ول بھی ترکیہ، جی ٹھیک ہے، ابھی یہ کچھ دنوں پرانی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ترکیہ بھی کوئی گیا گزرا نہیں ہے، ان کو بھی عقل ہوگی جی، اور ان کی عقل اپنی موجود طاقت ہے. ہے کہ اور ٹھیک ہے. وہ آپ طیب الردوان نے جتنے بھی مطلب کہ انہوں نے شفٹس لی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک خاص جماعت سے ہی نکل کر آئے ہیں، اس کے کچھ اثرات بھی ہیں. معاملہ اثر پتہ کیا ہے؟ 100 ریفیولنگ والے طیارے آ گئے ہیں اسرائیل بن گوریان ایئرپورٹ پر. F-15 ادھر سے جرمنی سے اور منگوا لیے گئے ہیں. F-35 برطانیہ سے آ گئے ہیں. تو ایک بڑی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. بڑی جنگ جتنی مرضی ہو جائے، پین کا تھریشولڈ جو ہے نا ایران کا زیادہ ہے. اب وہ نقصان پہلے ہی کروا چکے ہیں، اس لیے فاتح تو امریکہ نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ بھول جائیں. اس سے پہلے 50 پلین والا بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے، وہ بھی میں ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں. یہ یروشلم پوسٹ نے یہ کیا ہے. جہاں 50 پلینز کھڑے تھے اسرائیل کے، وہاں پر ایرانی میزائل جا لگا تھا اور اسرائیل اس کا بڑا سخت جواب دینے جا رہا تھا. یہ پچھلے سیز فائر کی بات ہے، MOU کی بات نہیں. جب سیز فائر جی پاکستان نے کروایا تو اس نے سختی سے منع کیا تھا. تو تب اسرائیل کی کوئی ٹارگٹ لسٹ تھی خطرناک سی، کوئی خطرناک ٹارگٹس تھے اور خطرناک شخصیات بھی اس میں شامل تھیں. وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے تھے. تو اب اگر اسرائیل اس میں دوبارہ شامل ہوتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی کو ایگزیکیوٹ کرے گا. تو یہ ممالک سمجھیں، اپنی بیسز یہ بند کریں ممالک ان کے لیے. سمجھیں کہ دس از چانس آف دی سینچری، جی کہ اگر آپ اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کی بچت ہے، ورنہ میدان جنگ تو یہی بننا ہے. سر، اور ظلم ہے ایک اور. اگر کرد جو ہیں، کرد فوج ایران پر حملہ کرے گی جو عراق میں بیٹھے ہیں، تو پھر ترکی جو ہے نا وہ ایران کا ساتھ دے گا اور ان کو مارے گا، ورنہ ایران کا ساتھ نہیں دے گا. سر، ظلم یہ ہے کہ ایران پر حملہ ہوتا ہے، کوئی مسلم ملک اس پر حملے کی مذمت نہیں کرتا، لیکن ایران بیسز دینے والے ملکوں کو اگر اپنے حملے میں لاتا ہے، کویت کو، تو اس کی سب مذمت کرتے ہیں. یہ ہے کمزوری، بیانات سے ظاہر ہوگی آپ کو. تو بہرحال ہمارا جسے کہنا کہ وہی معاملہ ہے کہ اگرچہ اگر کویت کی طرف سے بھی یہ چیز آ رہی ہے توصیف صاحب کہ وہ کوئی آگے دفاعی معاہدہ چاہتے ہیں، تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا سائن ہے کہ ان کا جو اعتماد ہے امریکی اس کے اوپر، امداد کے اوپر، یا جو بھی پشت پناہی ہے، وہ کم ہوا ہے. اور وہ اب ہو سکتا ہے کہ اس طرف آئیں اور اپنے معاملات کو درست کریں اور پھر مسلمانوں کا کوئی بڑا اتحاد بن سکے. پاکستان کے حوالے سے ایک اور بات جو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری کچھ ایسی سرگرمیاں بھی نظر آ رہی ہیں جس سے پاکستان کو اور مزید کمزور کرنے کی بات ہوئی. جیسے کہا یہ جا رہا ہے کسی کی طرف سے کہ جی یہ جو انڈیا پاک بھارت جنگ ہوئی تھی اندورا کشتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی اریٹیٹنگ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ آپ کو 1-1.25 سال بعد جا کے کسی کو یہ خیال آیا کہ اندورا کشتی ہے اور سارا ہر چیز کو جوڑنا. گویا پاکستان کو کسی طرح بھی عزت اپنے ملک کو نہیں دینی، سکھ اپروچ. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے. باہر دنیا جنگ آگ میں جلسنے میں بیٹھی ہے اور ہم تیلیاں لے کے بیٹھے ہوئے آصف ہیں صاحب، ایک دوسرے کو آگ موقع لگانے کے لیے. ہو بھی تو آپ سچ بول رہے ہیں. کوئی دنیا کا کوئی ثبوت آپ کے سچ کو نورا کشتی میں جہاز بھی گر جاتے ہوتے ہیں. کمال کر رہے ہیں. ویری گڈ. یعنی کہ یہ کیسی اتنے نورا احمق ہیں کشتی آپ. ہے؟ ایسی یہ آپ چلیں، آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہے، موقع نہیں تھا، بولا سچ ہے. آپ نے جھوٹ بولا ہے، چاہے موقع تھا یا نہیں تھا. آپ نے الزام لگایا اور بے سروپا. اور اس میں ایک جو بات تھی کہ مودی تو 2 منٹ میں انہیں فکس کر دیتا. آپ اندازہ جیسے کریں، یہ جملہ تو کسی انڈین جسے کہنا دفاعی تجزیہ نگار نے بھی یہ نہیں بولا ہوگا. یہ بے ایک شک نئی انہوں نے لائن لاہور میں بندرگاہ بنا دی، لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا. کمال احمد. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. جی بالکل. اور جو بھی سر اس طرح کی جو قرآن مجید کا ہے نا، ایک آیت ہے نا کہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو تحقیق کر لیا کرو۔ جی ہم لوگ بھی بالکل جو چیز سوشل میڈیا پہ آ گئی یا کہیں سے سنی سنائی ہو گئی، ہم بلا تحقیق کے اس کو آگے کرتے ہیں، تو یہ قرآن کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم زیادہ فیم حاصل کرنے کے لیے یا زیادہ ویوز حاصل کرنے کے لیے یا زیادہ مونیٹائزیشن کے حصول کے لیے یا جو یہ ہے کہ ہم ہر صورت اختلاف ہی بات کر کو رہے ہیں۔ بڑھا چڑھا کر، جھوٹ بنا کر، یا جسے کہیں نا کہ افواہ سازی، کیونکہ افواہ سازی جو ہے یہ بہت خوفناک چیز ہوتی ہے، جو فتنہ پھیلتا ہے اس سے، جی بالکل، اور فتنے کے بارے میں کہا گیا کہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جی بالکل، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت دے۔ تو اسی سے بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ فوری طور پر ہمارے ذہن میں آئی تھی کہ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر لیں، اور افسوس یہی ہے کہ جو حالات بہتر ہوئے تھے وہ نہیں خراب تر ہو رہے ہیں، جس کا کہ امکان تھا، اور اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے بات کہ یہ چیز جو ہے وہ آگے مزید گہری ہوگی۔ چلیں ری ڈیزائننگ کی طرف چلے جائیں گے، پھر ڈیفینس انڈسٹریل کمپلیکس بھی بن جائے گا اور یہ خطہ ری ڈیزائننگ میں جائے گا پھر، اگر ری ڈیزائننگ لیکن میں جائے امریکہ تو، فاتح نہیں ہوگا۔ اگر ری ڈیزائننگ میں جائے تو ہی کامیابی ہے، ورنہ جی یہ کسی اور ری سیٹنگ میں چلا جائے گا، اور وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ ریسیٹ ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا اور آگ لگ گئی۔ اور میں نے بتایا نا ایسے احادیث میں سر آگ ایسے تو ایسے لگے گی، نشانے ہیں، آگ تو ایسی لگے ایسی نشانیاں ہیں احادیث بدقسمتی کے ہے۔ اندر کہ جناب جنگ اس قدر خوفناک ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ کسی کے اگر 100 بچے ہیں تو 99 مر جائیں جی گے۔ بالکل، اب یہ چیزیں احادیث میں استعارتاً بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کہ اس کی سیوریٹی کا اندازہ کہ لگانے ہو کے لیے سکتا ہے یہی جنگ ہو، یہی ہو، یا یہی، ہو اور سکتا یہ ہے بڑھ اس کے کے آگے بعد جو ہے، بڑھ کے یہ آگے بڑھ کوئی کے اور آگے جو جنگ ہے، بن جائے۔ کیونکہ یہ ٹرمپ جیسا صدر امریکہ اسرائیل کو جو ہے نا وہ صدیوں میں جی جو ہے جا کے وہ کمپرومائزڈ ایپسٹین کمپرومائز زدہ کیا، ہے، بالکل عجیب عجیب فارغ آدمی شخصیت۔ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق دے اور ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام گفت و شنید، جو کہ زمانہ گواہی کا ایک جو ہے وہ سیگمنٹ ہے۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ آپ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، اس کمنٹس کے ہم جواب بھی دیتے ہیں، اور اس میں کوئی سوالات بھی آپ کے ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور آپ کوئی مزید انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے پروگرام کو لائک بھی کریں، چینل کو بھی لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اسے شیئر بھی کیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آصف حمید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔